نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلند آواز سے درود شریف۔ شاید ابھی تک آپ کو درود شریف کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی، بلند آواز سے درود شریف۔ تین قسم کی پرچیاں جو میزان میں ڈالی جائیں گی، جہاں تک مجھے علم ہے، جو پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور پرچی بھی ہو، کوئی چوتھی پانچویں پرچی بھی ہو۔ تین قسم کی پرچیاں جو میزان عمل میں ڈالی جائے گی، تو میزان عمل، میزان جو ہوگا وہ بھاری بن جائے گا۔ پہلی پرچی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرۃ فقد صلی اللہ عشر مرات، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فضیلت ہے نا؟ جو آدمی دعا مانگتا ہے اور درود شریف نہیں پڑھتا تو دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا قبول نہیں ہوتی، درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن توجہ کریں، پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ احباب ایسے ہیں جنہیں حدیث یاد نہ کی ہو یا موجود نہ ہو، تاکہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، 60 قد ہوں گے، 60 ہاتھ کا قد ہوگا، مانا 90 فٹ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑا اونچا قد ہوگا، پوری امت سامنے ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک امت موجود ہوگی۔ فرشتے آئیں گے، وہ فرشتے ایک شخص کو پکڑیں گے، فرشتے ایک شخص کو پکڑ کر وہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یاد کرنا، تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کسی آدمی کو پکڑا ہے اور لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے کہ دونوں سبحان اللہ، یا احمد یا احمد، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک امتی فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر کو میں کس کے باندھوں گا، کس کے باندھوں گا، ان کے پیچھے پڑوں گا، وہ جو میرے امتی کو لے کر جا رہے ہوں گے ان کو پکڑوں گا، جا کر ان کو پہنچوں گا۔ تو جب میں پہنچوں گا تو وہ فرشتے کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو سخت ہیں، سخت رویے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف، عرش کی طرف دیکھیں گے، یا اللہ آپ نے تو کہا تھا آپ کے امتی کو میں خوار نہیں کروں گا، یہ میرا امتی تو جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں ان کو واپس میزان کی طرف لے آؤ، جو نا سبحان اللہ، واپس میزان کی طرف لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی پرچی اس ہلکے پلڑے میں ڈالیں گے تو ہلکا پلڑا بھاری بن جائے گا، ہلکا پلڑا بھاری بن جائے گا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ آپ کون ہو، آپ نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے، آپ کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھا نہیں؟ ایک تو پرچی وہ ہوگی، سمجھا، ایک پرچی وہ جو درود شریف اس میں ڈالا جائے گا، ہلکے پڑھنے میں تو ہلکا پڑھنا بھاری بن جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے میں سستی نہ کریں، ایک تو پرچی یہ ہوگی۔ دوسری پرچی جو میزان میں ڈالی جائے گی، ایک آدمی دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے مانگتے تھک گیا، ساری زندگی دعائیں مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، اور جائز دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، رزق حلال دے دے، زندگی گزر گئی،
جائز دعا مانگی قبول نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میں کیسے خالی لوٹاؤں. اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے. عزیزو یہ یاد کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں ہم, سمجھا نہیں؟ وہ مانگیں, جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ بندہ تو مجھ سے مانگتا نہیں. آپ بندے کا کام ہے مانگنا, مانگتا رہے. یا تو دعا قبول فوراً دعا قبول ہوتی ہے, یا دعا کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے. یاد کرنا, یا دعا کی قبولیت میں, یا دعا قبول تو نہیں ہوئی, جو چیز مانگی تھی وہ چیز تو نہیں ملی, اس سے بہتر چیز مل گئی. چلو سبحان اللہ, اس سے بہتر چیز مل گئی. یا بہتر چیز بھی نہیں ملی, وہ چیز بھی نہیں ملی, بہتر چیز بھی نہیں ملی. یہ ہوگا ہاتھ جو اٹھائے تھے, ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ تعالیٰ حیا دار ہے, اللہ تعالیٰ سخی ہے. بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میں کیسے خالی لوٹاؤں. اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے. تو دعا قبول تو نہیں ہوئی. اب دعا مانگنے کی وجہ سے دعا وہ چیز تو نہیں ملی, اس کے بہتر بھی چیز نہیں ملی, ان کے نعم البدل بھی کوئی چیز نہیں ملی. ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے جو بندے کے اوپر مصیبت آنی تھی وہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے مصیبت ٹل گئی. مصیبت ٹل گئی ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے. سمجھا نہیں؟ اور آخری جواب, وہ بندہ جب میزان قائم ہوگی, ہلکا نیکیوں والا پلڑا ہلکا, گناہوں والا بھاری. گناہ والا, اب بندہ کہے گا تو گناہ والا بھاری ہے, میں تو جہنم میرا راستہ ہے, میں تو سیدھا جاؤں گا وہاں, میں تو سیدھا. نیکیاں ہلکی بن گئی, ہلکا پلڑا ہے. نیکیوں والا, گناہوں والا بھاری ہے. ایک پرچی, یہ دوسری پرچی, یہ دوسری قسم کی پرچی وہ ہلکے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو ہلکا پلڑا بھاری بن جائے گا. تو بندہ کہے گا یہ اجر کہاں سے ملا, یہ اجر کہاں سے ملا؟ تو آواز آئے گی کہ میرے بندے, یہ تو نے جو دنیا میں دعا مانگی تھی وہ دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تھی, وہاں سمجھا اس کا اجر ہم نے, اس کا ثواب ہم نے رکھ دیا تھا, جہاں ضرورت ہوئی تمہیں دے دیا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک دو درود شریف پڑھتے رہے, سمجھا نہیں؟ علماء کرام نے, بزرگان دین نے کہا ہے کہ کم از کم 100 دفعہ آدمی درود شریف پڑھے. دوسری بات یہ کہ آدمی دعا مانگے. کیا مانگے؟ دعا مانگے, دعا مانگتا رہے. کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا تو قبول کرتے ہیں, اس بندے کی, جس بندے نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ دعا قبول تو کرتے ہیں, لیکن ان کا ظہور بعد میں ہوتا ہے, دیر سے ہو جاتا ہے. اس بندے کا آنا جانا, ان کا رونا دھونا اللہ کو محبوب لگتا ہے, اللہ کو محبوب لگتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے تو بندہ آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. 2 پرچیاں ہوئی. ایک تو درود شریف کی پرچی یاد کرنا ڈالی جائے گی, اور دوسری دعا کا اجر, دعا کا ثواب. تیسری اور آخری یاد کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ چابی, جو لا الہ الا اللہ چابی ہے, تو چابی کے دندانے ہوتے نہیں ہوتے, تو اس کے دندانے ہیں اعمال صالحہ. جو دندانے کیا ہے؟ اعمال صالحہ. لا الہ الا اللہ بھی ضروری, اعمال صالحہ بھی ضروری, دونوں ضروری, دونوں لازم ملزوم ہے. سمجھا نہیں؟ دونوں پر عقیدہ توحید بھی ہو اور اعمال صالح بھی ہو, دونوں چیزیں ضروری. لا الہ الا اللہ ایسا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا الہ الا اللہ تو میرا کوٹ ہے, جو میرے کوٹ میں داخل ہو گیا اس کو عذاب سے امن مل گیا. اب ایسا شخص ہوگا نیکیاں کم اور گناہ زیادہ, نیکیوں والا پلڑا ہلکا, گناہ والا بھاری. اب وہ کہے گا میں تو جہنم میرا راستہ ہے, میں تو فیصلہ تو ہو چکا, نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب وہ ایک پرچی, جاؤ یہ پرچی ڈالو, ترازو میں ڈالو. کہے گا یہ ہلکی پرچی کیا کرے گی,
تو ہلکی پرچی وہ اس میں جو ڈالی جائے گی، وہ جو ہلکا پلڑا ہوگا وہ ہلکا پلڑا بھاری بن جائے گا۔ تو ہلکے پلڑے میں، وہ ہلکے پلڑے میں جو پرچی ڈالی جائے گی وہ ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سارے کہو، سارے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ توحید ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے عزیزو، قیامت کے دن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سمجھا نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں، لا الہ کوئی نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی نہیں، کوئی الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جاؤ اللہ کے سوا، جاؤ اللہ، جاؤ سپر پاور، جاؤ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، فقط اللہ ہی کی ذات ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے، جس نے توحید کا عقیدہ رکھا ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ 3 پرچیاں یاد کریں، یہ 3 پرچیاں میزان میں کام آئیں گی۔ ایک تو ہم اس پر عمل کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھنے میں سستی نہ کریں، جس کو یاد نہیں تو فوراً یاد کر لیں، سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، جب مولوی صاحب، جب قاری صاحب یہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فوراً کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ درود شریف پڑھو، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلاۃ کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ، جب آپ صحابی نے سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں درود اور ابراہیمی پڑھا۔ پڑھو سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک تو یہ کہ درود شریف فوراً پڑھے، فوراً یاد کر لیں، اس میں سستی نہ کریں، اور دوسری بات سمجھا نہیں؟ درود شریف پڑھیں اور دعا مانگ کریں، جو دعا مانگ رہے ہیں سستی نہ کریں۔ اب گھر میں بیٹھے ہاتھ اٹھانے کے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں، دل ہی دل میں مانگیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید جاننے والا ہے نا، آدمی دل ہی دل میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دو پرچیاں، اور تیسری پرچی لا الہ الا اللہ کی پرچی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق۔